بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ایپیسوڈ میں ہم پڑھیں گے نیویگیشن انڈر پائیوس خلیفاز، یعنی جو بحری فوج تھی وہ خلفائے راشدین کے دور میں، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو عرب جو تھے، میں نے پہلے بھی بتایا، یہ دیکھیں، یہ عرب کا میں آپ کے سامنے رف سا نقشہ پیش کر رہا ہوں۔ یہ نقشے میں جب بھی ہے، یہ نارتھ سامنے ہوتا ہے، ساؤتھ رائٹ سائڈ پہ ایسٹ اور ادھر ویسٹ ہوتا ہے۔ تو عرب کی ادھر ایسٹ سائڈ پہ مشرق کی طرف پرشین گلف ہے، جس کو خلیج فارس کہتے ہیں، اور اس کی ویسٹ سائڈ پہ مغرب کی طرف ریڈ سی، بحیرہ احمر، اور اس کی ساؤتھ سائڈ پہ انڈین اوشن یا بحر ہند واقع ہے۔ یعنی عرب کے تین طرف پانی ہے اور ایک طرف خشکی ہے، اس لیے اس کو پیننسولا بھی کہتے ہیں یا جزیرہ نما بھی کہتے ہیں۔ جزیرہ نما ایسی جگہ ہوتی ہے جس کے تین طرف پانی ہوتا ہے اور ایک طرف خشکی ہوتی ہے، اس کو انگلش میں پیننسولا اور اردو میں اس کو یہ کہتے ہیں۔ اب جزیرہ نما، اب سب سے پہلے اس کی تاریخ ہم پڑھیں گے نیویگیشن کی یا بحریہ کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو جب حبشہ کی طرف، ایبیسینیا حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا تھا، تو اس وقت بھی مسلمان ایک جہاز میں بیٹھ کر ایبیسینیا یا حبشہ کی طرف گئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت بھی جہاز موجود تھے، اور اوبالا کی پورٹ تھی، اسی طرح جدہ کی پورٹ اس وقت موجود ہوتی تھی، اور یہ جہاز جو تھے دنیا کے مختلف ملکوں کو جاتے تھے۔ اور یہ اوبالا پورٹ جو ہے یہ بہت پرانی پورٹ ہے، اولڈ پورٹ، پرشین گلف کے اندر یہ ہے۔ شپس کیریڈ کارگو اینڈ مرکنڈائز فرام دس پورٹ ٹو انڈیا اینڈ چائنا، چائنا سے انڈیا بھی یہ اوبالا کی پورٹ کے ذریعے جاتے تھے۔ دا پرامیننٹ پوزیشن ان دا میڈیٹرینین سی، اس کی بھی میڈیٹرینین سی میں بھی پرامیننٹ پوزیشن ہے۔ When a small force sent across the Red Sea was completely lost in the sea، اور یعنی ایک فوج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 18 ہجری میں 18 ہجری سے بھی پہلے یہ بھیجی تھی، تو وہ مکمل طور پر ساری کی ساری فوج جو تھی وہ غرق ہو گئی سمندر کے اندر۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح یہ نیویگیشن یا بحری فوج کے خلاف ہو گیا، اور پانی کی فوج کے بالکل اجازت اپنے دور میں نہیں دی۔ لیکن جب 18 ہجری کو یہ قحط آیا، عرب کے اندر قحط آ گیا، کافی عرصہ بارشیں نہیں ہوئیں، تو بہت بڑا مسئلہ بن گیا، کیونکہ خشکی کے راستے مصر سے اور ان علاقوں سے سامان لانا بڑا مشکل ہو گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریڈ سی، یہ بحیرہ احمر اور نیل دریا کو آپس میں ملا دیا، اور اس طرح یہ 69 مائل ایک لمبی نہر نکالی، اور اس نہر سے 20 شپ جو تھے وہ آ کے مدینہ کی پورٹ تک پہنچے، اور بہت جلدی سامان یہاں پہنچایا گیا، اور پھر قحط کا جو سلسلہ تھا لوگوں کو غلہ مہیا کیا گیا۔ اسی طریقے سے ایک تاریخ میں یہ بھی آتا ہے کہ العلا بن الحضرمی، یہ ایک شخص تھا، اس نے خلیفہ سے اجازت لیے بغیر بھی رومیوں کے بعض علاقوں میں حملے کیے، خلیفہ کی اجازت نہیں لی تھی۔ اور بعد میں عبداللہ بن قیس حارث، یہ اتنا بڑا کمانڈر تھا کہ اس نے حضرت عثمان کے دور میں 50 نیول اٹیک کیے رومیوں کی سلطنت میں، اور بعد میں ایک جنگ میں یہ مارا گیا۔ اس کے بعد 28 ہجری میں امیر معاویہ نے یہ بحری راستے سے جا کر سائپرس فتح کیا، یورپ کے قریب کا علاقہ فتح کیا، اور اسی طرح یہ سوتیلے بھائی تھے حاکم، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، انہوں نے اور امیر معاویہ نے دونوں نے مل کر بھی یہ بحری جنگ رومیوں کے خلاف شروع کی، اور
یہ اسی طرح مغیرہ بن العاص، یہ سندھ جو ہے ٹھٹا کے مقام پر انہوں نے بحری راستے سے یہاں پہ بھی حملہ کیا. تو یہ جی خلفائے راشدین کے دور میں تھوڑی سی تاریخ آپ کو بتانی ضروری تھی کہ اس کے دور میں نیوی جو تھی کہاں تک پہنچی تھی. البتہ آگے جا کر ہم بنو امیہ کا جو پیریڈ پڑھیں گے تو اس میں ایک مکمل نیول فورس امیر معاویہ نے قائم کر دی تھی، اور اتنی بڑی فورس تھی کہ رومی اس مسلمانوں کے بحری بیڑوں سے پھر ڈرتے تھے. تو یہ یہاں تک، اور اس کے بعد آگے مزید احوال ہم پڑھتے ہیں. اچھا آگے چلتے ہیں. ذمی، یا یہ ذمی جو تھے یہ کون تھے؟ یہ غیر مسلم جو مسلمانوں کے علاقے میں رہتے ہیں ان کو ذمیز کہا جاتا ہے. تو یہ چونکہ مسلمانوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایران، فارس کی جو سلطنت تھی وہ بھی اپنے قبضے میں لے لی، رومن علاقے بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے، افریقہ تک، سندھ تک، افغانستان تک، یہ سارے کے سارے علاقے پہنچ گئے. تو بہت سارے غیر مسلم جو تھے وہ ان کے علاقوں میں شامل ہو گئے تھے. تو یہ غیر مسلموں کے ساتھ خلفائے راشدین نے بڑی نرمی کا برتاؤ کیا، اور ان سے جو پیسے بھی لیے جاتے تھے تو ان میں غریب لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا. Umar had a keen eye over the advantage of the non-Muslim and spread no pen to promote their welfare. He helped the poor and the destitute among the non-Muslim by giving them pension from the بیت المال سے غیر مسلموں کے بھی وظیفے مقرر کیے. The Khalifa protected the churches. خلیفہ نے جو چرچ تھے ان کو پروٹیکٹ کیا، کیتھیڈرلز کو، اور اسی طریقے سے ادر ہولی پلیسز آف دا نان مسلم. یہ پی کے ہٹی نے کہا ہے، ہی سیز being outside the pale of Muslim law, they were allowed the jurisdiction of their own canon laws as administered by the respective heads of their religious communities. یعنی یہ پی کے ہٹی کہتا ہے کہ غیر مسلموں کو انہی کے مذہب کے مطابق اجازت دی گئی کہ وہ ان کے مذہب کے مطابق ان کے فیصلے کیے جائیں. اسی طریقے سے سائڈ بائی سائڈ ود ریلیجیس اینڈ جوڈیشل فریڈم دا نان مسلم انجوائڈ دا سیکورٹی آف آنر لائف اینڈ پراپرٹی. تو ذمیوں کو فل حقوق دیے گئے اور ان کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں ہوتی تھی. آگے ہم آتے ہیں سمپل سوشل لائف کی طرف، یعنی وہاں پہ لوگ کس طرح زندگی گزارتے تھے. سب سے پہلے خلیفہ جو ہوتا تھا وہ بالکل اس کا اپنے لیے محل نہیں بناتا تھا. اس کا ڈریس جو ہوتا تھا بالکل عام ڈریس، بلکہ عام لوگوں سے بھی کم تر ڈریس ہوتا تھا. یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس جا رہے تھے تو بیت المقدس کے قریب جب پہنچے تو مسلمانوں نے کہا جی کہ آپ کا جو لباس ہے وہ چونکہ جگہ جگہ پیوند لگے ہوئے ہیں، ہم آپ کو اچھا لباس دیتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں عزت اسلام نے دی ہے، کپڑوں میں اور ان میں عزت نہیں ہے. لہٰذا اسی لباس میں گئے اور بیت المقدس کا جو معاہدہ تھا وہ لکھا گیا. خلیفہ نے اپنے لیے کوئی محل نہیں بنایا. چاروں جو خلیفہ تھے سادہ زندگی گزارتے تھے. یہاں تک کہ حضرت علی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن ایک مہمان ان کے پاس آ گیا تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت علی جو کھانا کھا رہے ہیں وہ اس سے نہیں کھایا گیا. انہوں نے کہا جی آپ امیر المومنین ہیں، اتنا پیسہ ہے تو اچھا کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ایسے ہی کھانا کھاتا ہوں، یہ میرا مال نہیں ہے. تو اس طرح سوشل لائف جو تھی وہ خلیفہ کی بالکل یعنی وہ فقیروں جیسی زندگی گزارتے تھے. اور اسی طریقے سے یہ کہتے ہیں، یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کے بعد حضرت عمر کے دور میں چونکہ بہت زیادہ علاقے فتح ہو گئے تو مسلمانوں کی جو سوشل لائف تھی وہ کافی بہتر ہوئی. انہوں نے مکان بھی بنانے شروع کیے اور ڈریس بھی میں بھی ان کی تبدیلی آئی، دولت بھی آتی گئی، اور اسی طریقے سے ان کی جو فوج تھی وہ بھی بوٹ اور یہ چیزیں پہننے لگی. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ آخری ایبڈیکیشن آف دا سلیوری سسٹم،
پوری دنیا میں اس وقت نہ صرف عرب میں بلکہ پوری دنیا میں یہ غلامی کا ایک سسٹم ہوتا تھا. جب کوئی قوم کسی علاقے کو فتح کرتی تھی تو اس کی تمام عورتوں کو لونڈی بنا دیا جاتا تھا اور جو مرد ہوتے تھے ان کو غلام بنا دیا جاتا تھا. یہ سلیوری سسٹم تھا. اگر اس کو مالک اس کا آزاد کر دیتا تو الگ بات تھی، ورنہ وہ غلام ہی رہتے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی علاقے ایسے فتح کیے اور ان لوگوں کو غلام نہیں بنایا بلکہ ان کی مذہب اور ان کی حالت پہ چھوڑ دیا گیا. یعنی انہوں نے بڑی کوشش کی کہ یہ سلیوری سسٹم ختم ہو جائے. مکمل ختم تو نہیں ہوا، مکمل خاتمہ اس کا یہ بعد میں جا کر ابھی 19ویں صدی میں جا کر امریکہ کے اندر بل پاس ہوا اور پھر بعد میں ہو گیا. اب ہم کچھ یہ محکمے جن کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، ایک دفعہ پھر یہ ذکر کرنا ضروری ہے. کاتب جو ہوتا تھا اس کو سیکٹری کہا جاتا تھا. یہ سیکٹری ہوتے تھے مختلف محکموں کے، جس طرح آج کل سیکٹری ہوتے ہیں. کاتب دیوان فوجی سیکٹری، صاحب الخراج خراج وصول کرنے والا، یعنی خراج جو کراؤن لینڈز تھیں یا لوگوں کے قبضے میں زمینیں ہوتی تھیں اس سے جو انکم آتی تھی وہ صاحب الاقداس پولیس کا جو سربراہ ہوتا تھا اسے کہا جاتا تھا. اور یہ حضرت عمر کے دور میں بھی شروع ہو گیا تھا، حضرت عثمان کے بھی، حضرت علی کے دور میں تو باقاعدہ پولیس فورس قائم ہو گئی تھی. صاحب البیت المال، بیت المال کا جو انچارج ہوتا تھا. اسی طرح میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ صوبوں کے اندر ڈسٹرکٹ ہوتے تھے اور ڈسٹرکٹ کے اندر قاضی ہوتے تھے. مرکز میں بھی قاضی ہوتے تھے بلکہ مرکز میں کیسوں کے فیصلے خود خلیفہ کیا کرتا تھا. بس آج کے اس ایپیسوڈ میں اتنا ہی. اس طرح خلفائے راشدین کی ہم نے پورا جو چیپٹر تھا یہ مکمل کر لیا تھا، ان کی زندگی اور اسی طریقے سے ان کی ایڈمنسٹریشن. تو تقریباً مین چیزیں ہو گئی ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم آگے چلیں گے اور بنو امیہ کا دور شروع کریں گے. تھینک یو جی.